Auzu billahi minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. You are listening FM 98.6 live ہے لاہور چیمبر کا یہ ریڈیو پروگرام ہوتا ہے گڈ مارننگ لاہور کے نام سے, اور اس کو آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ lcci.youtube.com. ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہمارے سابقہ صدر لاہور چیمبر موسٹ سینئر اینالسٹ میاں شفقت علی صاحب. السلام علیکم سر, خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میری کوشش تو یہی ہوتی ہے ہماری کہ ہم جو ہے نا وہ پازیٹیولی جائیں اور وہ باتیں زیادہ شیئر کریں جس کے اندر صبح صبح لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں اور پورے دن کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں کہ آج کیا کیا ٹاسک ہیں, ان کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے. لیکن جو بڑی ایک انسانی المیہ جو ہے وہ اس وقت ایک جنم لے رہا ہے, بلکہ لے چکا ہے کراچی میں نسلہ ٹاور کا, کیونکہ ہم پچھلے کئی پروگرامز میں بھی ذکر کر چکے تھے. تو ابھی پھر سے اس کو جو ہے نا چیف جسٹس صاحب نے بڑا سخت حکم دیا ہے کہ گرا دیں بس فی الفور. تو فیملیز کہاں جائیں گی سر, اور یہ کس طرح سے مینیج کریں گے وہ لوگ؟ پیسے وغیرہ بھی نہیں ملے انہیں. نسلہ ٹاور جو ہے جی وہ پچھلے 1.5 مہینے سے اس پہ بات ہو رہی ہے, اور چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اس کو گرا دیں. سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, اور اس کے بعد گرانے کی تیاری شروع ہو گئی ہے. بلکہ جو اس میں سے قیمتی ایکوپمنٹ ہیں وہ نکالے جا رہے ہیں, دروازے بھی اکھاڑے جا رہے ہیں تاکہ وہ چیزیں جو دوبارہ استعمال ہو رہی ہیں وہ نکال لی جائیں. اور اس کے بعد ہیوی مشینری بھی وہاں پہ پلیس کر دی گئی ہے, اور 40 دنوں کا ٹائم دیا جا رہا ہے کہ 40 دن میں یہ ٹاور گر جائے گا. اب جیسے پہلے ہم نے بات کی تھی, سندھ اسمبلی میں ایک بل پیش کیا گیا اور اس کو پاس بھی کروایا گیا, تو میرا خیال تھا اس بل کی وجہ سے یہ ٹاور بچ جائے گا, مگر بل کیونکہ بعد میں پاس ہوا تو اب اس ٹاور کے بچنے کی امید کوئی نہیں ہے. یہ ٹاور گرنا ہی گرنا ہے, اور سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر پورے کروانے ہیں. اس میں جو کراچی کی جو انتظامیہ ہے جی اس کو سختی سے کہا گیا کہ جس پہ امپلیمنٹ کروائیں. ٹھیک ہے, تو کل سے کام شروع ہو گیا ہوا. ٹاور جو ہم نے پہلے اس کے پورے پلاٹ پہ ہر چیز پہ ڈسکشن کی ہوئی ہے. بہرحال یہ یہاں تک کمشنر کراچی کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس اہل ہی نہیں ہیں کہ آپ اس پوسٹ پہ جو ہے نا مزید سرو کر سکیں. آپ کو سپریم کو چیف جسٹس صاحب نے حکم دیا ہے تو آپ نے اس کی حکم کی تعمیل ہی نہیں کی, اور فی الفور پھر وہ لوگ بھاگے ہیں جی وہاں سے, اور مشینری وغیرہ جو بھی انہوں نے ارینج کرنی تھی وہ کی ہے. اور انہوں نے کہا کہ جناب اس کو جو ہے نا, کیونکہ کورٹ کے ریمارکس یہی ہیں کہ آپ بہت غیر سنجیدہ ہیں جو انتظامیہ کراچی کی کے ڈی اے وغیرہ. یہ جسٹس صاحب بہت زیادہ اس معاملے میں پرو ایکٹیو ہیں. لیکن دوسری طرف سر اصل جو مسئلہ ہے کہ جو لوگوں کو پیسے ملنے تھے ان کا یہی کلیم ہے کہ ابھی تک حکومت نے پوچھا ہی نہیں ہے. نہ پیسے تو دے رکھے ہیں, حکومت نے نہیں دینے, حکومت نے دلوانے ہیں اس بلڈر سے دلوانے ہیں جس نے ان سے پیسے لیے. حکومت کا اس میں جو ہے وہ پیسے کا لین دین میں حکومت شامل نہیں ہے, صرف شامل ہے کہ اس آرڈر کو امپلیمنٹ کروانا, کیونکہ کنسٹرکشن سے پہلے حکومت کی رسپانسبلٹی تھی کہ ایسا نہ ہوتا. ہو گیا تو اس کو امپلیمنٹ کروایا سپریم کورٹ کے آرڈر کو. کمشنر صاحب جو ہے وہ دونوں طرف پھنسے ہوئے ہیں, انتظامیہ چیف منسٹر یا گورنمنٹ کی طرف سے کے درمیان اور سپریم کورٹ کے درمیان. سپریم کورٹ نے آرڈر ریٹرن کر دیے, انتظامیہ کچھ اور کہہ رہی ہوگی, تو ڈیلے کا ٹیکٹس انہوں نے اپنایا, مگر وہ اب رہے گا نہیں, اب کرنا پڑے گا. دیکھیے یہ جسٹس گلزار صاحب نے یہ آرڈر جو ہے نا وہ دیا ہے, لیکن ایک چیز اس کے اندر جو دیکھنے والی ہے کہ ایک اسلام آباد میں بھی ٹاور جو تھا نا اس کو اس طرح گرانے کا وہ آیا تھا, اور اس مطلب اس کا کوئی لیز کا معاملہ تھا, وہ گرینڈ حیات, تو وہ انہوں نے اس کی لیز جو تھی وہ بحال کر دی تھی. یعنی کہ وہاں پہ جو ہے نا کیونکہ کچھ اور معاملات تھے, یہاں پہ غریب جو لوگ ہیں ساری زندگی کی جمع پونجی ہے ان کو جو ہے وہ فی الفور, اور اس کے اندر جو قدر مشترک ہے تھے دونوں بینچ جو ہیں وہ اسلام آباد والے میں, اور اس میں جسٹس اعجاز الحسن صاحب جو ہیں وہ اس کے اندر دونوں میں موجود ہیں. تو بہرحال اب یہ اللہ ہی ان کا جو ہے نا وہ پرسامنے حال کرے. بالکل, یہ اس پہ وقت ہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون سے فیصلے درست تھے اور کون سے فیصلے غلط ہیں. اب سپریم کورٹ کے اوپر کوئی کورٹ نہیں ہے جہاں پہ کوئی فیصلے کی اپیل کی جائے. سپریم کورٹ کے پاس ہی نظر ثانی کی درخواست کی جا سکتی ہے, اور وہ وہی ججز ہوتے ہیں جن کے پاس جنہوں نے فیصلہ کیا ہوتا ہے.
تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کورٹ سے کوئی اور قسم کی ریلیف مل سکے. مریم نواز کا ٹاپک بہت ہاٹ چل رہا ہے. وہاں پہ بھی ایک چیف جسٹس انوالو ہے سابقہ. ان پہ کچھ الزامات لگائے گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ میں نے نہیں کہا, یہ میری آڈیو نہیں ہے. بیان حلفی سے بھی وہ جو ایک اور جسٹس نے بیان حلفی دیا تھا اس پہ انہوں نے کہا جی کہ یہ بائسڈ ہے. تو جوڈیشلی ہی آج کل پورا دیکھے اس پہ ہی سارا مین کریکٹر اسی کا ہے. مریم نواز کی بھی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ان اداروں کو اشتہار دے اور ان کے اداروں کو اشتہار روک دے. تو یہ گورنمنٹ کی ڈسکریشن ہوتی ہے کہ جس کو مرضی اشتہار دے جس کو نہ دے, مگر مریم نواز کی ڈسکریشن نہیں تھی. یہ پرویز رشید صاحب اس وقت تھے منسٹر, ان کی ڈسکریشن تو ہو سکتی ہے, مگر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومتی حلقوں سے کہ پرویز رشید اس وقت ڈمی وزیر تھے, ایکچوئل جو پاور یوز کر رہی تھی وہ مریم نواز کر رہی تھی. انہوں نے میڈیا ٹیم بھی بنائی ہوئی تھی اور وہ گورنمنٹ کے حق میں, اس وقت ان کی گورنمنٹ تھی, اس کے حق میں وہ کمپین کر رہے تھے. اور 15 سے 18 ارب روپے اس پورے پہ خرچ کیے گئے اشتہاروں پہ, میڈیا کی ٹیم پہ. تو مریم نواز نے تو اکنالج کر لیا ہے کہ یہ واقعی میرے آڈیو ہے. اس سے تھوڑا سا پیچھے بیک گراؤنڈ میں جائے تو وہ کون لوگ ہیں جو اس قسم کی آڈیوز اور ویڈیوز بناتے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. یہ اب کوئی بھی میں سمجھتا ہوں چیز کانفیڈینشیل نہیں رہی پاکستان میں. کیا یہ ہمارے اندر کے لوگ ہیں یا کوئی باہر کے جاسوس آئے ہوئے ہیں اور وہ ہر ایک, آپ کو یاد ہوگا امریکہ میں ایک واٹر گیٹ اسکینڈل بنا تھا, ایک صدر نے ایک اس شخص کی جو صدارت کا کینڈیڈیٹ تھا تو اس کی اس قسم کی اس کی جاسوسی کی تھی, تو آخر میں ان کو ریزائن کرنا پڑ گیا تھا کہ یہ ایتھکس کے خلاف ہے. قانون ہو نہ ہو مگر اس قسم کی آڈیوز ویڈیوز میں نہیں سمجھتا بننی چاہیے. پہلے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے یہ کون لوگ ہیں جو بنا رہے ہیں اور کس طرح یہ پہنچاتے. یہ بھی ایک بڑا سوال ہے ہمارے سوسائٹی کے اندر. تو باقی اگر کسی نے ایسی بات کی ہے تو اس کو تو کنڈیم کرنا پڑتا. ویسے مریم نواز کا جو موقف سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ میں اپنی پارٹی کا میڈیا سیل چلا رہی تھی اور اشتہارات جو تھے وہ پارٹی کے تھے اور ہماری مرضی ہے کہ ہم جس کو مرضی دیں, یہ کوئی سرکاری اشتہارات کا معاملہ تو تھا ہی نہیں. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ 18 ارب روپے پارٹی نے دیے ہیں. پارٹی کا جو ہے نا وہ یہ پارٹی کو بتانا پڑے گا کہ 18 ارب ان کے پاس آئے کہاں سے, یا یہ حکومت ثابت کرے یہ 18 ارب یا 15 ارب جس کی بات کر رہے ہیں فواد چودھری صاحب یہ حکومتی خزانے سے گئے. یہ چیزیں کلیئر کرنی چاہیے. ایک دوسرے پہ الزام لگانا کوئی بات نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اس حکومت کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے میڈیا کو اشتہار دے کے خریدا نہیں ہے. انہوں نے سمپلی پہلے دن سے کہا ہوا ہے کہ ہم اس قسم کا کوئی کام نہیں کریں گے, جس نے چھاپنا چھاپے, جس نے نہیں چھاپنا نہ چھاپے. بڑی اچھی بات ہے. مگر دوسری طرف یہ چیز ان کو ثابت اگر الزام لگائے ہیں مریم نواز پہ کہ انہوں نے اشتہار گورنمنٹ کے کھاتے سے دیے تو وہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ فلانا تھا اکاؤنٹ اس میں سے پیسے دیے گئے. اگر مریم نواز نے اپنے پارٹی فنڈ سے دیے ہیں تو ایک تو یہ ثابت ہوا پارٹی بہت امیر ہے. پارٹی کے پاس پیسے آئے کہاں سے؟ 18 ارب کوئی چھوٹی رقم نہیں ہوتی کسی پارٹی کے لیے. حکومتوں کے لیے 18 ارب کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ تو وہ بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے اشتہارات دینے سے روک دیا. جن چینلز کو اشتہارات نہیں ملے کچھ کو روکا ہے, کچھ کو دیے, کچھ کو دیے. ہاں اشتہار گئے تو صحیح ہے, ہاں اپنی من مرضی کے لوگوں کو دیے جو ان کے حق میں چھاپتے تھے خبریں ان کو دیے, جو نہیں چھاپتے تھے ان کو نہیں. چلیں اس کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ تو ہوگا. ساری چیزیں بالکل وہ آج کل واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ جو بڑا مشہور زمانہ وکی لیکس جس طرح ہوا تھا نا, تو یہ پاکستان میں تو اب ہر چیز ہی جو ہے نا وہ لیکس کی طرف ہی جا رہی ہے. اور کوئی بھی
ایکٹیویٹی آپ سمجھیں کہ آج کل وہ سیف نہیں ہے, آپ مطلب کہیں نہ کہیں واچ ہو رہے ہوتے ہیں. اور جیسے میں کہتا ہوتا ہوں جو الفاظ آپ کے منہ سے نکل گئے وہ آپ کے پرائے ہو گئے, وہ گئے. جو ذہن میں سوچ لیا کرے, اگر وہ مخالف چیز سوچنی ہے منہ سے نہ نکال, منہ سے نہ نکالے. صحیح بات, وہ الفاظ پرائے ہو جاتے. پی ایم صاحب بھی سارے کنٹروورسی میں کود گئے ہیں. اچھا, انہوں نے بھی کہا یہ جو چیف جسٹس کے آڈیو آئی ہے یہ غلط ہے, یہ سارا ڈرامہ ہو رہا ہے, ڈرامے کا لفظ یوز کیا انہوں نے. اور دوسرا امریکن کسی ایجنسی نے یہ ویریفائی کر دی ہے کہ یہ انہی کے الفاظ ہیں. چیف جسٹس جو سابقہ ہے ثاقب نثار صاحب, انہی کے الفاظ ہیں, انہوں نے ہی کہے. اب یہ مریم نے پرائیویٹلی کروایا ہے, obviously پرائیویٹلی کروایا. ثاقب نثار صاحب نے بھی ویسے ایڈمٹ کیا ہے کہ آواز میری ہے. انہوں نے کہا جی میں نے مختلف تقاریر کی تھی, اس میں سے توڑ کے ان کو جوڑا گیا. کچھ اس طرح کی ہے انہوں نے بھی بات. تو یہ ہو سکتا ہے کہ مختلف تقاریر میں سے انہوں نے توڑ کے کی ہو, مگر جو فکرے ہیں وہ شاید کنٹینیوٹی میں نہ ہو. وہ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, لیکن ایک چیز جو ایک تھرو آؤٹ ہماری ساری ڈسکشن میں جو بات آ رہی ہے, جوڈیشری کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ دیکھیں اس وقت حکومت کے جو وزراء ہیں, حکومتی وزراء ہیں, وہ کیوں ڈیفینڈ کر رہے ہیں ثاقب نثار صاحب کو؟ یہ تو ثاقب نثار صاحب کو خود آنا چاہیے سامنے اور خود بات کرنی چاہیے. یہ بھی ایک کوشچن مارک ہے, کیا یہ ایک ہی پارٹی ہے؟ اس میں ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ بینیفیشری حکومت ہے. اگر یہ واقعہ سچ ہے تو بینیفیشری تو حکومت ہے. آلدو ایک یہ بھی تھیوری ہے کہ اگر کسی کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو وہ اتنی کمپین نہیں کر سکتا جتنی وہ اندر رہ کے کر سکتا ہے. اچھا, سیاست میں یہ تھیوری ہے کہ کسی کو اگر ڈیٹین کر دیتے ہیں تو اس کی پاپولیرٹی بڑھتی ہے. اگر اس کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں تو اس کی پاپولیرٹی کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے خیر یہ دونوں طرف یہ بات جاتی ہے کہ اگر یہ کہا گیا کہ ان کو اتنی دیر تک اندر رکھے جتنی دیر تک الیکشن نہیں ہوتے, تو اس کے رزلٹ آئے جو بھی آئے وہ اس پہ اثر انداز ہوئے کہ نہیں ہوئے وہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے. اوکے, مگر یہ کہہ دینا کہ اس کو اتنی دیر تک اندر رکھیں جتنی دیر تک الیکشن نہیں ہو جاتے, اگر ایسی بات ہے تو یہ انصاف پہ مبنی نہیں ہے. میں کوئی سپیریئر جج اپنے جونیئر جج کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ اس طرح کریں. ان کو یہ تو کہا جا سکتا ہے جی آپ نے انصاف پہ فیصلہ کرنا ہے, کسی کا پریشر نہیں لینا, مگر یہ کہنا کہ جی یہ کر دیں آپ. جو پاکستان جو بار کونسل ہے ان کی طرف سے جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ یہ ٹروتھ کمیشن ایک بنایا جائے, بالکل بڑی جینوئن ڈیمانڈ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بننا چاہیے. اس میں وکلا بھی ہونے چاہیے, پارلیمنٹرین بھی ہونے چاہیے سینئر, وہ انویسٹیگیٹ کرے اس کو. اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بیل آؤٹ پیکیج ایک دے دے کہ نہیں جی نہیں کچھ نہیں ہوا مٹی پاؤ. اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. لائک اس کے اندر سول سوسائٹی سب سے بڑا بات ہے, کیا جوڈیشلی انڈیپینڈنٹ ہے؟ یہ کوشچن مارک لگ گیا. بالکل یہ نہیں لگنا چاہیے تھا, کسی بھی صورت یہ نہیں لگنا چاہیے تھا کہ سب سے سپریم عدالت جو ہے پاکستان کی, وہاں پہ کوشچن مارک لگ گیا کہ جی یہ کیا ہے. یہ ہر جو تھوڑی سی عقل رکھتا ہے وہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ کیا کسی کی ڈکٹیشن آتی ہے, کیا کوئی شخص ایسے ہے جو کہتے ہیں جی یہ ایسے ہونا چاہیے. اور اس میں کچھ جو جسٹس ہے انہوں نے پہلے بھی اس کا اظہار کیا ہے, چھپے ہوئے الفاظ میں اور کھلے الفاظ میں دونوں میں کیا انہوں نے. تو یہ جوڈیشری کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے. اور یہ پڑھے لکھے حلقوں کی جانب سے یہ ڈیمانڈ یہ کی جا رہی ہے, اور بالکل یہ درست ڈیمانڈ ہے کہ ایک ٹروتھ کمیشن بنے, اس کی سربراہی جو ہے وہ کوئی سابقہ ریٹائرڈ چیف جسٹس ہوں وہ کریں, سول سوسائٹی کے لوگ ہوں, صحافی اس کے اندر موجود ہوں, تاکہ جو ہے نا ایک دفعہ ساری چیزیں کلیئر ہو کے عوام کے سامنے آئیں. جوڈیشری کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی دبا لگنا یہ ہماری پوری سوسائٹی کے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہوگا, اور اس کو اس طرح سے ہونا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا پاکستان کی. جو اور امپورٹنٹ خبر یہ ہے جی کہ پیٹرول کے کرائسس آ گئے جی آ گئے. اور رات سے وہ دیکھ رہے تھے منظر جو ہے نا, وہ جہاں سے گزر رہے ہیں تو جناب لائنیں لگی ہوئی ہیں, کیونکہ ہماری عوام میں بھی تو وہ بھیڑ چال ہے نا. میں جب گاڑی میں بیٹھا ہوں تو میرے ڈرائیور نے کہا سر پیٹرول آگے نہیں مل رہا تو آج ٹینکی فل کرا لیں.
کل ٹینکی فل کرائی تھی. ٹھیک ہے. ہم فیصل آباد گئے اور واپس آئے تو میں نے کہا یار ختم ہو گیا. نہیں ہاف ہے. میں کہا تم یہ کیوں نہیں کرتے کہ اس ہاف سے ہم نے گزارا کرنا ہے. اب کیوس مچانے والوں میں بھی شامل ہو جاؤں کہ میں بھی لگا ہوں اور فل کرانی ٹینکی. تو جو ہے اس پہ گزارا کرے. یہ کسی سے بلیک میل نہیں ہونا چاہیے, چاہے وہ پٹرول پمپ والے ہیں, چاہے وہ اوگرا والے ہیں, چاہے وہ آئل مارکیٹنگ کمپنی ہے. آپ اپنے اتنے دن ایکٹیویٹی کم کر لیں, کم استعمال کر لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اس کا جو ہے نا عوام نے بڑا زبردست قسم کا جو ہے نا اثر لیا ہے, اور لائنوں میں لگے ہوئے تھے لوگ. 3 گھنٹے جو ہے نا لوگوں نے لائنوں میں لگ کے رات کو پیٹرول ڈلوایا. جیسے میاں صاحب نے فرمایا کہ تھوڑا سا اگر صبر بھی کر لیا جائے تو پھر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ایک آدھا دن جو ہے ویسے جو وہی ہے ڈیمانڈ ان کی, وہ جو 6% یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا مارجن کیا. بیک گراؤنڈ میں چلے جائے, اگر 50 روپے 60 روپے لیٹر تھا پیٹرول, جی تو ان کو 2.5 روپے پر لیٹر کمیشن ملتی تھی, 2.5 سے 3 کے درمیان ویری کرتی. آج اگر 146 روپے پیٹرول ہے تو اب بھی 2.5% ہے. ٹھیک ہے. پیسے زیادہ انوالو ہو گئے, 3 گنا انوالو ہو گئے. ہاں. تو اور انکم کم ہے. ان کی بھی جسٹیفیکیشن ہے, یہ نہیں میں بات کر رہا, مگر یہ شاید جو ہے ہڑتال یہ جسٹیفائی نہیں کرتی, کیونکہ اس سے ملک میں انسٹیبلٹی آتی ہے. وہ نہیں آنی چاہیے. مطالبہ ان کا جائز ہے. ان کی کمیشن شروع سے وہ کہہ رہے ہیں پرسنٹیج میں کریں ہماری کمیشن, صحیح ہے, ویسے نہ کریں آپ, لم سم نہ بنائیں. ٹھیک ہے. تو وہ ایک جائز مطالبہ ہے, مگر یہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل ہونا چاہیے, ہڑتال کے ذریعے حل نہیں ہونا چاہیے. تو انہوں نے 6% مانگا ہے نا, تو میرا حال ہے کوئی 5% کو اس کے آگے پیچھے کر کے تو کوئی ڈیل کر کے تو اس کو کرنا چاہیے, تاکہ لوگ جو ہیں وہ کیوں پریشان ہوں. بالکل, یہ تو روزمرہ کے استعمال کی ضرورت کی چیز ہے. اسی طرف جو وزارت پٹرولیم ہے اس نے کہا ہے جی کہ بالکل کچھ نہیں ہوگا, آپ بے فکر ہو جائیں. اب وزارت پٹرولیم کی کوئی پٹرول پمپ نہیں ہے, ان کے پی ایس او ضرور ہے. پی ایس او وہ کھلے رکھ سکتے ہیں. یہ سوری انہوں نے پیغام عوام کو دیا کہ عوام کو دیا جی, ڈیلرز کو دیا کہ نہیں میں آپ بتاتا ہوں. عوام کو انہوں نے کہا جی آپ فکر نہ کریں, آپ کو پیٹرول ملے گا. ٹھیک ہے. جو آئل مارکیٹنگ کمپنی ہے 20-22 کے قریب, ان کو انہوں نے کہا جی آپ انشور کریں کہ پیٹرول ملے گا. یہ تو بات ہی نہیں ہو رہی نا, میکنزم پہلے سمجھے. آئل مارکیٹنگ کمپنی کیا کر سکتی ہیں, ان کے اپنے پیٹرول پمپ تو نہیں ہے. 10% ہوں گے, 20% ہوں گے. پی ایس او کے بھی اتنے ذاتی ہوں گے, باقی تو ڈیلرز ہیں. ہر پیٹرول پمپ کا جو مالک ہے وہ انڈیویجول ہے, کمپنی مالک نہیں ہے. کمپنیوں کے بہت تھوڑے پیٹرول پمپ ہے, زیادہ ڈیلر ہے, لوگوں کو انوالو کیا ہوا ہے, لوگوں کے پیسے لگے ہوئے. یہ بالکل کیش کی مارکیٹ ہے, بلکہ ایڈوانس کی مارکیٹ ہے. آپ پہلے پیسے بھیجتے ہیں, اگلے دن آپ کو پیٹرول کی گاڑی آتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے پیسے لگے ہوئے. وہ یہ دیکھ رہے کہ جی پہلے میں 1,00,000 روپے کا پیٹرول لیتا تھا تو مجھے اتنے پیسے بچتے تھے, اب میں 1,00,000 روپے کا لیتا تو مجھے 1/3 بچ رہے. تو میرا کون سا بزنس بڑا ہے؟ کوانٹٹی تو اتنی ہے نا. کسی کو زبردستی اس کی پیٹرول, یہاں آپ کے پاس اتھارٹی ہے, اس کا لائسنس کینسل کر دے. کہ آپ نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے تو آپ کا لائسنس کینسل ہے. وہ آپ کر سکتے ہیں, کتنوں کی کریں گے آپ؟ ہاں یہ بھی سوال. ہزاروں پیٹرول پمپ ہے. تو یہ اس کا ایک ہی سلوشن ہے کہ بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کے ذریعے یہ ساری بات کی جائے. بالکل جی, یہ بیٹھنا چاہیے, ٹیبل ٹاک کرنی چاہیے, اور ملک کے کیوس جو ہے نا مچانے کی جو کوشش کی جاتی ہے اس سے بچنا چاہیے, تاکہ جو ہے نا ایک اسٹیبل رہے سارے معاملات, اور کسی بھی قسم کی افراتفری اور وہ ہنگامہ رائی کی طرف معاملہ نہ جائے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, اور بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. Welcome back from the break, and you are listening FM 98.6, and we are in conversation with میاں شفقت علی صاحب. سر ایک جو خبر ہے, کچھ تھوڑا سا یہاں سے نکلتے ہیں یہ جوڈیشری اور ان سارے معاملات سے, ایک باہر بھی جو ہے نا یہ سویڈن کے متعلق کچھ بات اب کر رہے تھے. کوئی ان کی نو منتخب وزیر اعظم تھی, اور وہ کچھ ہی گھنٹوں کے بعد وہ مستعفی ہو گئی. جی ایسے ہی ہے. یہ کیا معاملہ ہوا یہ ہے کہ وہ پرائم منسٹر الیکٹ ہوئی. ٹھیک ہے. ہاؤس نے ان کو پرائم منسٹر الیکٹ کیا, تو ان کے جو وہ ان کی سنگل پارٹی کا میجورٹی نہیں تھی, ساتھ انہوں نے اتحادیوں کو ملایا, جیسے ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے.
ٹھیک اور ساتھ ملائی ہوئی ہیں. تو اب بجٹ اس کے ساتھ ہی بجٹ آ گیا اسی دن ہی. تو بجٹ میں کچھ سختیاں تھیں, کچھ ٹیکسز کا, اور یہ ایسا نظام وہ اور انٹروڈیوس کرنا چاہ رہے تھے کہ ٹیکس اور کلیکٹ ہو. تو جب بجٹ پیش کیا تو اتحادیوں نے کہا جی ہم اس بجٹ کے حق میں نہیں, ٹھیک ہے, وی آر اگینسٹ بجٹ. اب انہوں نے دیکھا یہ بجٹ پاس نہیں ہونا اور میری حکومت پہ پھر کوشچن لگ جانا کہ جی اس کی میجورٹی نہیں ہے, انہوں نے ریزائن کر دی. اب یہ دیکھیں یہ سارا ہے جمہوریت ہی ہے, اور جمہوریت بھی ایسی ہے جہاں پہ عمر لا, وہ کہتے ہیں جی ہمارے ہاں عمر لا ہے زبردست, کہ امیر آدمی سے لے کے ہم نے غریب آدمی کو دینا. اور غریب بھی ویسا غریب نہیں ہے جو ہمارے ہاں کا غریب ہے. غریب وہ ہے جس کے پاس کرائے کا گھر ہو, ٹوٹی بھجی گڈی بھی ہوگی, اور وہ مناسب سا رہ بھی رہا ہو, کھانا بھی کھا رہا ہو, اس کو غریب کہتے ہیں. غریب کا سٹینڈرڈ اور ہے ہمارے ہاں. اور پاورٹی لائن کے وہ لو نہیں ہے, پاورٹی لائن پہ ہے. تو اب جو دیکھا انہوں نے کہ جی اس ٹیکس کا بوجھ اور پڑ جائے گا, تو انہوں نے اس پارٹی نے ڈیسائیڈ کیا جو علیحدہ ہوئے کہ جی ہم اس بجٹ کے ساتھ نہیں. اب وہ بجٹ پاس نہیں ہو سکے گا دوبارہ بھی, جو بھی پرائم منسٹر آئے گا, جو بھی حکومت بنے گی, اس قسم کا بجٹ پاس نہیں ہو سکے گا جس پہ زیادہ بوجھ عوام پہ ڈالا جا رہا ہوگا. تو یہ انہوں نے کوئی ایسی کوشش نہیں کی کہ ہارس ٹریڈنگ کرتے, کہ ووٹ ادھر سے پکڑ لیتے. انہوں نے سمپلی کہا جی ٹھیک ہے میں 10 گھنٹے وزیر اعظم نہیں ہوں, دیٹس آل. اچھا وہاں پہ جو میں نے دیکھا یہ ساری یوٹیوب پہ ویڈیو بھی اویلیبل ہے کہ جو پہلے پرائم منسٹر تھے 2-4 سال پہلے, وہ ہفتے میں 1 دن ٹیکسی چلایا کرتے تھے ادھر اسٹاک ہوم میں, اور لوگوں سے فیڈ بیک لیتے تھے. لوگ نہیں ان کو پہچانتے تھے کہ یہ پرائم منسٹر ہے, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. تو پوچھا کرتے تھے کہ جی جو پرائم منسٹر ایسا چل رہا ہے تو اس کی پالیسیز کیسی ہیں. اب یہ فرسٹ ہینڈ فیڈ بیک جو ہے یہ بڑی ٹرو ہوتی, اور پھر وہ آخر پہ ان کو بتاتے تھے میں ہی پرائم منسٹر ہوں, تو آج کی رائڈ جو آپ کو میں نے دی ہے یہ کمپلیمنٹری ہے, ایکسیلنٹ, اور میں نے آپ کی فیڈ بیک کے لیے یہ کام کیا. ویری گڈ, ٹھیک ہوگا. اب اس لیول پہ جب سروس کی جائے تو حضرت عمر فاروق ہی آپ کو یاد آئے گی, وہی یاد ہے کہ وہی وہ ایسے کرتے تھے, حلیہ بدل کے مختلف لوگوں کے گھروں میں بازاروں میں پھرتے تھے تو فیڈ بیک لیتے تھے. ہیں کہنے کو ہم مسلمان ہیں, مگر اسلام آپ کو وہاں پہ نظر آتا ہے کہ ان سوسائٹیز نے, ملک بھی چھوٹے چھوٹے ہیں, اور بہترین 60 لاکھ 50 لاکھ 70 لاکھ اتنی آبادی ہے ٹوٹل. بہترین ان کی صفائی کا نظام, اور ہر چیز انہوں نے اڈاپٹ کر لی, انہوں نے اسلام کو نافذ کر لیا اپنی سوسائٹی میں, اور اس پہ وہ چلتے. اب یہ جو واقعہ یہ پی ایم والا ہے, یہ میں سمجھتا ہوں بڑا ایک ڈیموکریٹک اور لگتا ہے جمہوریت ہے. ہمارے والی جمہوریت نہیں ہے کہ جی جو مرضی کر دے. تو اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے, اس سے سیکھنا چاہیے. بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. اور یہ اچھا کچھ تھوڑا سا ان لوگوں کے لیے مطلب تھوڑا آسان بھی ہے, کیونکہ آبادی کا جو تناسب ہے, جیسے ہمارا ایک شہر جو ہے نا وہ 1.5-2 کروڑ تو کہیں نہیں گیا, تو وہاں پہ جو ہے نا آپ کو 6-7 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ شہر میں ملتے نہیں. بالکل ٹھیک. تو یہ بھی تو ایک بہت بڑا المیہ ہے نا ہمارا. المیہ دیکھیں جی, یہ جیسے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ مسلمانوں پہ آبادی بڑھانے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. جی کہ ہمارا مذہب بھی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے مسلمانوں کو زیادہ بڑھائیں اور آبادی ہماری بڑھے, مگر اس کے ساتھ ساتھ مینجمنٹ بھی ویسی کرنی چاہیے. ہمیں اپنے مذہب کے حساب سے, مذہب ہمارا بڑا کمپریہنسو ہے, ہر چیز اس میں کلیئر ہے, جو نہیں کلیئر اس میں آپ آزاد ہے جو مرضی. اسٹیٹ کا کام ہے آپ کو فوڈ پرووائڈ کرنا, یہ کسی کا رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ جو اس کو جاب بھی ڈھونڈنی پڑے, اس کو یہ بھی کرنا پڑے. اسٹیٹ کا کام ہے آپ کو ایجوکیشن دینی, اسٹیٹ کا کام ہے آپ کو سیکورٹی دینی. جتنی دیر تک یہ آپ نہیں کرتے تو آپ کا اسلامک اسٹیٹ نہیں بنا سکتے. رامدی صاحب ایک دفعہ پروگرام کر رہے تھے جو میں نے سنا, کسی نے امریکہ سے ان کو ایک کوشچن کیا کہ میری جمعے کی نماز پڑھنی باجماعت فرض ہے کہ نہیں فرض, یہ آپ بتائیں. انہوں نے کہا جمعے کی نماز ہوتی ہے اسلامک اسٹیٹ میں, باقی اسٹیٹ میں فرض نہیں ہے آپ کی. آپ ظہر پڑھیں, کوئی اس میں ایشو نہیں,
باجماعت پڑھے بڑی اچھی بات ہے، نہیں تو انڈیویجول پڑھے. اب جمعے کی نماز اسلامک اسٹیٹ میں ہوتی ہے، یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے. کیا ہم اسلامک اسٹیٹ ہیں؟ کہنے کو تو ہم اسلامک اسٹیٹ ہیں، ہمارا آئین کہتا ہے کہ ہم اسلامک اسٹیٹ ہیں. کیا ہم نے اسلام نافذ کیا ہوا ہے؟ یہاں پہ کوشچن ہے کہ نہیں، اس طرح تو نافذ نہیں کیا ہوا جس طرح نافذ ہونا چاہیے. کیا اسلامک سزائیں ہیں؟ نہیں، وہ بھی نہیں ہے. ہمارا تو ابھی تک برٹش کی وہ چل رہی ہے. تو باقی اگر آپ سعودی عربیہ دیکھتے ہیں وہ اسلامک اسٹیٹ ہے، وہاں پہ اسلامک سزائیں بھی نافذ ہیں. وہ فوڈ کی رسپانسبلٹی حکومت نے اٹھائی ہوئی ہے، سب کچھ پراپر شریعت نافذ کی ہوئی ہے. شریعت نافذ کی ہوئی. شریعت صرف یہ نہیں ہے کہ اسلامک لا آپ نے سزائیں یا ایسی چیزیں آپ نے نافذ، ہر چیز پورا پیکج ہے. جیسے آپ کہنے کو تو یہ سویڈن میں اسلامی ریاست نہیں ہے، مگر دیکھنے میں پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز وہ ان کی اکارڈنگ ٹو دی عمر لا. تو وہ اگر کبھی ڈکلیئر کرے کہ جی ہمیں اسلامک اسٹیٹ ہے تو وہ شاید مانا جا سکتا ہے. کسی کو کسی کا حق سلب کرنے کی وہاں پہ نہ ضرورت ہے نہ وہ کر سکتا ہے. یورپ کے سب سے بہترین ممالک میں سے ایک ملک ہے سویڈن، اور اسٹاک ہوم کا نمبر بالکل یہ ٹاپ پہ آتا ہے. یہ بیسکلی 3 ملک ہیں اسکینڈینیوین کہلاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں جی یورپ ہماری اولاد ہے سارے. ہاں، ناروے اور ڈینمارک اور سویڈن. تو اچھا، انہوں نے یورپین یونین کو بھی جوائن نہیں کیا ہوا. یہ کہتے ہیں جی ہم امیر ملک ہیں تو باقی یورپ غریب ہے تو ہمیں جوائن کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ایسے. ہاں، جس کے پاس یورپین ویزا ہے شینجن کا وہ آ جایا کرے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ آ جایا کرے. مگر میرے ساتھ بڑا ایک واقعہ ہوا. جی میں یورپ سے بائی ٹرین جا رہا تھا ادھر اسٹاک ہوم سے ہوتے ہوئے ناروے. راستے میں کسٹم پوسٹ آ گئی. اب کسٹم پوسٹ بھی تھی، امیگریشن بھی تھی. انہوں نے ہمارے پاسپورٹ چیک کیے. اب وہ سال تھا جب میری اور میری بیگم کے شادی کو 25 سال ہو گئے ہوئے تھے، اور ہم سلور جوبلی منانے جا رہے تھے. اور ہم نے 2-2.5 مہینے یورپ کا بائی ٹرین سارا ٹریول کیا. اکنامیکل بھی تھا، اور ہم رک کے جا رہے تھے، اور زیادہ اپنے عزیزوں کے ساتھ ہی ٹھہر رہے تھے. کسٹم والوں نے پکڑ لیا ہمیں کہ جی آپ کدھر؟ ہم نے کہا جی اس طرح سے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ویزے کی تو ضرورت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سگریٹ کتنے ہیں آپ کے پاس؟ میں نے کہا جی 3 کارٹن ہے. انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتا کہ 1 کارٹن لا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا جی ہم 2 ہیں. انہوں نے کہا 2 کارٹن ہونے چاہیے. یہ تیسرا کیوں؟ میں نے کہا جی میں نے تو آتے ہوئے یورپ کے جو سارے رولز پڑھے تھے اس چیز کو مائنڈ کر گیا. اس کو آپ کو یہ نہیں پتا ہم یورپ کے ساتھ نہیں ہیں، ہمارے کسٹم کے رولز علیحدہ ہیں، ہمارے امیگریشن کے رولز علیحدہ ہیں، تو ہم تو ان کے رولز نہیں مانتے، ہمارے اپنے ہیں. آپ نے اس حساب سے ڈیکلیریشن دینی ہے. آپ نے ڈیکلیریشن دی نہیں، میں نے اچھا کہیں پہ نہیں لکھا، میں نے میرے پاس کیا، وہ زبانی بات ہو رہی تھی. زبانی بات ہو. اچھا، وہ آگے میرے ساتھ ٹرین پہ بیٹھا رہا، ٹرین چل رہی ہے، اب کوئی ایشو نہیں ہے کہ ٹرین رکی ہوئی ہے، کوئی بیٹھا رہا، بیٹھ کے ڈسکشن کرتا رہا. تو اس نے کہا جی میں آپ کو اس وجہ سے الاؤ کر رہا ہوں کہ آپ 25 سال سے اکٹھے رہ رہے ہیں. تو اس کے لیے شاید حیرانگی ہو کہ ان کو بیگم نہ گزارش کری جا رہی ہے. تو اس نے کہا جی میں آپ کو یہ سمجھے میری طرف سے گفٹ ہے آپ کو. گڈ. تو آپ آئندہ جب آئیں تو آپ نے یہ یورپ کے رولز علیحدہ پڑھنے ہیں، اسکینڈینیویا کے رولز علیحدہ پڑھنے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا، یہ بھی آج آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی ہے کہ یہ نئی بات ہے، کیونکہ یہ اتنی باریکی میں جو ہے نا وہ کبھی ہم بھی نہیں گئے. اور سارا جس طرح میاں صاحب نے جو ہے وہ فرمایا کہ پورا یورپ کا انہوں نے وہ کیا ٹور اور سارا کچھ، تو کچھ ہمیں بھی بیچ میں کہیں اتفاق ہوتا ہے تو لگاتے رہتے ہیں چکر. لیکن اس چیز کا جو ہے نا وہ مجھے علم نہیں تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو بالکل ایک سپیریئر رکھا ہوا ہے. بالکل سپیریئر. ہاں، یہ دیکھیں، یہ اس طرح کی جو ہے نا وہ مزے کی باتیں ہمیں پتہ چلتی رہتی ہیں. صفائی نصف ایمان ہے. آپ جیسے فرما رہے ہیں نا کہ وہ اگر عمر لا اور وہ سارا اگر ہم اسلام ان کے اوپر وہ دیکھیں، وہ صرف ایڈمٹ کر لیں کہ جی ہو گیا جی لاتا ہے شریعت نافذ ہے، تو وہ دیکھنے میں پتہ بھی چلے گا کہ واقعی آدھا کام تو ہو جاتا ہے صفائی سے. بالکل صفائی. اب آپ یہ دیکھیں کہ سویڈن اسپیشلی، پھر سویڈن پہ آ جائیں گے، تو انہوں نے گاربیج سے وہ پاور پیدا کرتے. بجلی جو ان کی شہر کی ہے یا گاؤں کی ہے وہ کوڑے کرکٹ سے پیدا کی جاتی. اچھا، میرے لیے یہ بڑا امیزنگ تھا کہ یار ساڈے کو تو کوڑا ہی کوڑا ہے. کراچی ساڈا پورا کوڑستان ہوا ہے. پہلے سوچتے، آج کل لاہور بھی ہوا ہے. صحیح ہے. تو اس کو کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں، کس طرح وہ.
تو میں نے ان کے جو سرکاری ادارے ہیں ان سے میں نے رابطہ کیا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں اور کیوں آئے ہیں اور کیا کرنا. انہوں نے کہا جی آئیں آپ موسٹ ویلکم, آپ آ کے دیکھیں. تو انہوں نے ایک جو مجھے ریفر کیا, ایک دو میں نے چھوٹے چھوٹے دیکھے, انہوں نے ریفر کیا جی فلاں شہر میں سب سے بڑا ادارہ جو ہے وہ بجلی وہاں پہ پیدا ہوتی ہے. خیر میں نے ان کو فون کیا, جو میرے لوکل جن کا میں مہمان تھا, انہوں نے کر کے اپوائنٹمنٹ لی. 3 دن بعد کیا میں اپوائنٹمنٹ ملی, آپ فلاں ٹائم پہ آ جائیں. ہم وہاں پہنچ گئے, انہوں نے سارا ہمیں دکھایا. پہلے تو یہ ہے کہ کوڑا جو گھر سے باہر نکلتا ہے وہ سیگریگیٹ ہو جاتا ہے. اس میں کاغذ علیحدہ ہیں, اس میں فوڈ آئٹم علیحدہ ہیں, اس میں شیشہ علیحدہ, اس میں ٹین علیحدہ. تو جو وہاں پہ لایا جاتا ہے گاربیج پروسیسنگ جہاں پہ ہوتی ہے وہاں پہ میٹل یا شیشہ نہیں آتا وہ اس کے علاوہ جہاں پہ اس میں جانا ہوتا ہے. تو اس سے میں نے گوبر وغیرہ بھی وہ شامل کرتے ہیں اور ویسٹ بھی شامل ہوتی ہے. اس نے بتایا جی کہ صرف گوبر سے اگر گیس نکال لیں اور اگر ہم باقی فوڈ ویسٹ بھی شامل کر دیں اور چیزیں بھی شامل کر دیں, سلاٹر ہاؤس کی ویسٹ بھی شامل کر دیں, تو گیس 10 ٹائم بڑھ جاتی ہے. کہ ہم 100 لیٹر کے بجائے 1000 لیٹر لیتے ہیں. پھر انہوں نے ساری مشینری بھی دکھائی, ڈائجسٹر بھی دکھائے, اور پھر انہوں نے دکھایا کہ ہم کھاد کیسے نکالتے ہیں اور کھاد کو کیسے بیچتے ہیں. اور پھر انہوں نے دکھایا کہ پانی بھی ہم بیچتے ہیں, جو اس کا لیکوڈ بچ جاتا ہے وہ بھی فرٹیلائزر ہے. وہ ہم ٹینکرز میں بن کے تو مختلف جو ہے کسان وہ بلاتے ہیں, ہم ان کے فیلڈ میں سپرے کر دیتے ہیں. تو میں نے دیکھا وہ شہر اتنا صاف تھا کہ ایک تن کا بھی کہیں پہ نظر نہیں آ رہا تھا, کاغذ تو چھوڑ دے. کیا بات. تو وہ اس کی یہی وجہ تھی کہ وہ ان کی یوٹیلائزیشن جو تھی وہ 100% تھی. زبردست. اچھا اس کے بعد جب میرے ڈیٹا میں آ رہا تھا کہ یہ آئل پروڈیوسنگ کنٹری, میں نے کہا آپ آئل پروڈیوس کرتے ہیں تو اس کو کیوں نہیں یوٹیلائز کرتے. کہتے نہیں آئل سے نا ہم پروڈیوس کرتے ہیں ایک حد تک, مگر کروڈ آئل سارا بیچ دیتے. ریفائنری بھی پولوشن پیدا کرتی ہے اور آئل خود جو ہے وہ انوائرمنٹ خراب کرتا ہے. تو یہ ہم انگلینڈ کو بیچ دیتے ہیں, اور انگلینڈ نے بھی پائپ لائنیں بچھائی ہوئی ہیں, وہ یہاں سے لے دیتے ہیں, وہ استعمال کرتے ہیں. اب اس بات کو سمجھنا کہ صفائی نصف ایمان ہے اور اس کو 100% کر کے دکھانا یہ اور بات کہنا اور کرنے میں فرق ہے. مجھے تو لگا ہے کہ شاید ان کے جو بڑے ہوں گے انہوں نے اسلام کو بڑی حفظ کیا ہوگا اور اسٹڈی کی ہوگی اتنی زیادہ, اور نیتوں کہندے ہو کیتا ہے, نیتوں کیا یہ جو نیت ہے تو پھر ہے, کوئی نیت ہی نہیں تو پھر تو کچھ بھی نہیں. اور اس کو سمجھا ہاں کہ یہ اگر لفظ یوز کیا گیا کہ صفائی نصف ایمان ہے تو اس کا مقصد کیا ہے اور اس کے رزلٹ کیا لینے, وہ انہوں نے لیے. بے شک بے شک, یہ بڑی زبردست یعنی کہ. اچھا اس کے اندر ایک اور بھی ان کے وہ ریور میں بھی انہوں نے پانی کو بھی پینے کا وہ کیا تھا, یہ فلٹر وغیرہ کر کے. وہ تو ہے دیکھیں جی, واٹر سٹوریج بھی سب سے زیادہ ان کی ہے, لیکس بھی ان کے پاس زیادہ ہے, اور پانی بھی ان کا صاف ہے. پانی میں وہ گندگی الاؤ ہی نہیں کرتے کہ وہ, کیونکہ ان کے کسی منسٹر نے کھڑے ہو کے گلاس میں ڈال کے پی کے دکھایا, یہ ہم پی سکتے ہیں کہ اتنا ہمارا نیٹ اینڈ کلین ہے. ان کی جو کشتیاں بھی چلتی ہے وہ گند نہیں چھوڑتی, کوئی وہ غلاظت نہیں ہے اس میں. دیکھیں بڑے خوش نصیب لوگ ہیں یہ تو. خوش نصیب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں وہ ان کی اپنے جو ہے نا عادتیں وہ زیادہ جس کی وجہ سے, اور رولز اینڈ ریگولیشن جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ اکارڈنگ ٹو دی اسلام بنائے ہوئے. اور یہ وہاں پہ جیسے جو اولڈ ہاؤس وہ کیا ہوتے ہیں اولڈ ہومز, اور یہ والا سارا وہ کانسیپٹ ہے بڑا, کیونکہ وہ کیئر کرتے ہیں اپنی سوسائٹی کی. تو اس کے متعلق بھی کچھ آپ نے وہاں پہ کوئی جب مجھے موقع نہیں ملا کہ میں اولڈ ہومز دیکھتا, میں صرف ان کی جو کرنٹ چیزیں ہیں وہ دیکھ کے اتنا پریشان تھا کہ میرے لیے کنزیوم کرنا مشکل تھا. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ جہاں پہ کسی کو سزا ہو جاتی ہے تو اس کو جیل میں نہیں ڈالا جاتا, جیل والے اور وہ آپس میں اپوائنٹمنٹ بناتے ہیں. اچھا, کہ کون سے سال میں کتنی جیل کاٹ رہی ہے. تو میں کہا جی وہ تو بھاگ جائے گا, کتنے اس کا پاسپورٹ رکھ لیتے, اور وہ بتاتا ہے جی فلانے دور میں میں 1 سال کاٹوں گا, فلانے دور میں میں 2 سال کاٹوں گا. اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اپنی بیگم کو بھی لے کے جا سکتا ہے, بچے ہیں تو ان کو بھی. اور ان کے جو جیل کے کمرے ہیں وہ ہمارے
سوسائٹی سے تو بہت اچھے ہوں گے ہیں، بلکہ دیکھے میں نے ٹی وی پہ، تو وہاں پہ اس کو بھی ایک عزت دی جاتی ہے. یہ نہیں سمجھا جاتا کہ یہ سوسائٹی کا مجرم ہے، کیونکہ اس نے بھی آگے دوبارہ اسی سوسائٹی میں کام. کیونکہ یہ اولڈ ہوم کا میں اس لیے ذکر کیا تھا، میرے تھوڑے سے نالج میں یہ چیز تھی کہ کیونکہ ایک بڑا ایک سوفسٹیکیٹڈ سا بھی ایک سٹائل ہے نا ان کا، جو ایک اچھی ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں، تو ان کے لیے بھی کچھ انہوں نے نا وہاں پہ کوئی سسٹم اس طرح کا بنایا ہوا ہے، گو کہ جیسے میاں صاحب نے فرمایا کہ وہ بلو دا اس کے اندر نہیں آتے ہیں کہ بھئی وہ کیا ہوتی ہے خطے غربت کی بالکل لائن کے نیچے، وہ والا سین نہیں ہے، کھاتے پیتے لوگ ہیں سارے. سب سے غریب آدمی بھی ہے نا، $40,000-50,000 پر ایئر تو اس کی انکم ہے نا. بلو دا پاورٹی لائن کیا غریب ہوگا، وہ کیا غریب ہوگا. اچھا اس کے بعد ایک میرے دوست ہے وہاں پہ رہتے ہیں، ان کا ایک بچہ معذور اسپیشل پرسن ہے، وہ پیدا ہوا، تو وہ ابھی 14-15 سال کا ہوگا، تو انہوں نے کہا جی یہ ریٹائر ہو گیا. اب اس نے کام ہی نہیں کیا زندگی میں، انہوں نے کہا جی یہ ریٹائر ہے، اور اس کو ایک جو 65 سال کا یا 60 سال کا شخص ہے اس کی ساری سہولیت دی جائے. اچھا اس وہاں پہ آپ اگر سرکاری ملازم ہے یا پرائیویٹ ملازم ہے، ریٹائر ہر ایک نے ہونا ہے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد جو سارے بینیفٹ ہے وہ اسٹیٹ نے دینے، وہ اسٹیٹ نے دینے، اس کمپنی نے نہیں دینے. اور اس میں صرف عام طور پہ جو لاسٹ سیلری لے رہا ہوتا ہے وہی آپ کی پینشن ہوتی ہے. یہ نہیں کہ جی ₹1,00,000 تنخواہ لے رہا ہے 10,000 روپے پینشن لگا دی. اچھا یہ والا چکر نہیں، وہی جس طرح اسی لوگوں نے نیشنل بینک دیا لینا چلو آگے رسوا کر دیا. میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ وہی سیلری ہوتی ہے عام طور پہ، یا 10% کم ہوگی، وہی سیلری ان کو دے دی جاتی ہے، اور دنیا میں آپ جہاں مرضی چلے جائیں آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گی. بہت سارے ناروے کے، سویڈن کے لوگ تھائی لینڈ رہتے ہیں، کیونکہ وہ سردیوں سے اتنے تنگ آگے ہوتے ہیں، وہ اب گرمی میں رہنا چاہتے ہیں تو تھائی لینڈ شفٹ ہو جاتے ہیں. تھائی لینڈ کے اکاؤنٹ میں ان کے ہر مہینے 1 تاریخ کو پیسے آ جائیں. زبردست. اور اسی طرح عورتوں کو خاص طور پہ بینیفٹ ہے، وہ شاید پوری زندگی میں 6-7 سال کام کرتی ہیں، اس کے علاوہ ان کو چھٹی مل جائے. جو عورت جتنے بچے پیدا کرے گی اتنی زیادہ چھٹی. 2 سال ایک عورت کو چھٹی ملتی ہے ایک بچہ پیدا کرنے، بچے پیدائش سے سال پہلے اور سال بعد وہ اس کو چھٹی ہے. اور اس کی مرضی ہے میاں بیوی کی کہ مرد نے چھٹی لینی ہے کہ عورت نے چھٹی لینی ہے، وہ بھی ان کی مرضی ہے، اپنی مرضی، چوائس ہے، بچہ کس نے پالنا. تو اس طرح وہ چھٹیاں اس کی، اگر اسے 6 بچے پیدا کر لی ہیں تو اس کے تو 12 سال یہی بن گئی چھٹی ہوگی. تو بچوں کی جب پیدا ہوتا ہے بچہ گھر پہ آتا ہے، اس سے پہلے $10,000 اس کے فٹ سٹیپ پہ پڑے ہوتے ہیں گھر پہ. اس کے باوجود بھی وہ آبادی جو ہے، مطلب وہ ایک آدھے پہ وہ رہتے ہیں، 1-2 پہ، اس سے زیادہ نہیں. 1-2 بھی نہیں ہے، ان کی تو مائنس گروتھ ہے. اب تو مائنس پہ، بلکہ اگر وہاں سے پاکستانی نکال لے تو ان کی تو مائنس. یہ پیکیج اگر یہاں پہ دیا جائے تو پھر لوچے ہی لوچے. بہرحال اس کے اوپر نا نیشنل، یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ بینکوں کے باہر نا لمبی قطاریں لگی، اور یہ میں 1-2 دفعہ مطلب پوچھا کہ یار یہ کیا، مطلب بزرگ ہیں، گرمیوں میں نا اوپر ٹینٹ تک بھی بعض اوقات نہیں دیا ہوتا، بیٹھنے کے لیے کرسیاں بھی نہیں دی ہوتی. اب تو شاید وہ اکاؤنٹ میں کوئی ٹرانسفر کا کوئی سسٹم کچھ انہوں نے کیا تو ہے، لیکن جتنا رسوا کر سکتے تھے وہ بزرگوں کو جو ریٹائرڈ لوگ ہیں. اس کی ایک پازیٹیو سائڈ بھی ہے جی. ایک اسی طرح آج کل کے دور میں جی ایک دادا تھے، تو وہ انہوں نے کہا میں بجلی کا بل جمع کرانا جا رہا ہوں، تو بیٹے نے کہا جی، گرینڈ سن نے، بجلی دے مجھے دے، اسے اسی وقت بل جمع کرا دی موبائل سے ہی. تو اس اور کوئی بل تھے وہ بھی جمع ہو گئے موبائل پہ. پھر انہوں نے کہا کہ جی میں نے گروسری کرنی ہے، انہوں نے گروسری بھی کر کے تو چیزیں گھر پہ آ گئی، سارا کام اس سے ہو گیا. تو دادے کا جو کام تھا نا 3 دن کا، وہ بچے نے 1 گھنٹے میں کر دی. تو دادے نے کہا اب کیا کروں، میں اپنا وقت کیسے گزار. میں لائن میں لگتا ہوں، 2-4 آگے عورتیں ہوتی ہیں، 2-4 مرد پیچھے ہوتے ہیں، میں ان کے ساتھ گپ شپ لگاتا ہوں، میرا وقت گزر جاتا ہے اسی طرح. تو انہوں نے کہا میں نے کوشش کی تھی آپ کو سہولت دوں. انہوں نے کہا نہیں، یہ بیٹا تو میرے جو مسئلے حل کرنا میں نا میرے لیے پرابلم آ جاتی ہے، میں اپنا وقت، میں تو سوسائٹی میں اب انفٹ ہوں.
مجھے تو اب رکھا ہے اسی لیے کیا کہ بل جمع کرا لو، اس سے میں چل پھر بھی لیتا ہوں اور میری وقت بھی گزر جاتا ہے. تو ایک یہ پازیٹیو سائڈ بھی ہے کہ بزرگوں کا وقت کیسے گزرے، ان کو تو کوئی ایکٹیویٹی چاہیے. اگر کوئی اچھی مطلب صحت میں ہے بزرگ اور گاڑی وغیرہ چلا لیتے ہیں تو بچوں کو اسکول چھوڑ دیا لے لیا، وہ بچے بھی بڑا اس کو انجوائے کر لیتے ہیں کہ چلو جی دادا جی بالکل آ رہے ہیں. چلے وہ دادے کو ہمیں اولڈ ہوم ڈالنے کی بجائے ایسی ایکٹیویٹی جو ان کو پسند ہو. وہ کہتے ہیں دادے کو اپنی اولاد پسند نہیں ہوتی، ان کے بچے پسند ہوتے ہیں. مال نالو نفع مال نالو سود زیادہ ہو جاتا جی نفع. تو یہ دادے کے یہ سارے سود ہے، یہ انہوں نے اصل سے بڑھ کے کمایا ہوا ہے. لے سر ایک لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، کیونکہ ابھی تک ہم نے جو ہے نا یہ ڈسکشن میں بریک کی طرف دھیان گیا نہیں ہے، تو آپ لیں ایک بریک، ہم بھی لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک فرام دا بریک اینڈ وی آر ان کنورسیشن ود دی موسٹ سینئر اینالسٹ میاں شفقت علی صاحب. سر ابھی جو بات ہم کر رہے تھے بزرگوں کے متعلق، بڑوں کے متعلق، جن کو ایک ایج پہ جا کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب ان سے نا یہی کوئی بل جمع کروا دو جی، بچوں لے آؤ جی، یہ کرو جی وہ کرو جی. وہ بندہ جو کبھی پورا یعنی کہ فل فلیج اپنی فارم میں ہوتا ہے، جس کی مرضی کے بغیر کوئی پتہ نہیں ہل سکتا، تو اب وہ ایک خزاں کے پتے کی مانند کبھی ادھر کبھی ادھر گرتا پڑتا. یہ رویہ جو ہے یہ کیسا ہے، اس کو کس طرح دیکھیں گے؟ بالکل ٹھیک کہا جی آپ نے. سوسائٹی کے کچھ جو ہے ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ اس کو ایک اسپیئر پارٹ کی حیثیت دے دی جاتی ہے. آلدو جو مہذب میں سمجھتا ہوں برادری ہیں، خاندان ہیں، وہ اس کو ہیڈ آف دی فیملی ہی رکھتے، اس پہ بوجھ نہیں ڈالتے، ٹھیک، مگر اس سے بڑے بڑے ڈیسیژن اسی سے کروا لیتے. بہت سارے واقعات اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہے لائٹر موڈ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک دو خاندانوں کے درمیان ایک شادی طے ہوئی، تو انہوں نے کہا جی آپ کو جو ہے نا 100 لوگوں سے بڑی بارات نہیں ہوگی. تو بیچ بابا کو جوان ہوں گے سارے، بابے کو صحیح. تو خیر وہ جو بابے کٹھے ہو گئے انہوں نے کہا یار یہ تو بڑا تماشا ہو جائے گا، موٹے ساڈے سادے جی نے پتہ نہیں کیا کریں. انہوں نے کہا ایک صندوق میں نا بابے کو آپ لے جائیں ساتھ. یار وہاں پہ وہ بیسیکلی وہ لڑکی والے لڑکی بیانا نہیں چاہتے تھے، ان سے کوئی عذر ڈھونڈ رہے تھے کہ جی کوئی عذر نکلا. انہوں نے کہا جی یہ ہم جو ہے نا آپ کو 100 لوگ آگے 100 بکرے ہم آپ کو کھلائیں گے، اگر 100 بکرے آپ نے کھا لیے تو آپ کو ساتھ رخصتی کر دیں گے، اگر آپ نہ کھا سکے تو ہم نہیں کر دیں گے. سارے پریشان ہو گئے کہ بکرا ایک بندے نے ایک بکرا کھانا ہے. اچھا ان دنوں میں شادیاں جو ہے نا یہ گھنٹے 2 گھنٹے کی نہیں ہوتی تھی. لڑکے والے آتے تھے تو پورا پڑاؤ ہوتا تھا. اچھا 2-4 دن ہفتہ. ان کا کڈو بابا کتنے جی، بابے کو انہوں نے سائڈ پہ لے جا کے پوچھا جی یہ ہے مسئلہ، کوئی مسئلہ نہیں. ان کو آپ یہ کہ جی ایک بکرا حلال کرنا ہے، وہ سرو کرنا ہے، جب وہ بکرا پورا کھا لے تو پھر دوسرے کو حلال کرنا. ویری گڈ. اب وہ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم 100 کھا لیں گے، آپ یہ ہمیں کر دیں. وہ روز کے 1-2 بکرے حلال ہوتے تھے، وہ ختم ہوتے تھے، 50-100 دن ہی گزر گئے اس میں، وہ کھا لی انہوں نے. جب ہو گیا تو ان کو لڑکی بھی توڑنی پڑی. انہوں نے کہا جی ایک چیز آپ بتائیں کہ یہ آپ نے فیصلہ کیا کیسے؟ انہوں نے کہا بعد میں ڈسکلوز ہوا جب لڑکی چل پڑی تھا، تو انہوں نے کہا جی بابا ایک ہم چھپا کے لائے ہوئے تھے، تو یہ بابے کا کمال. تو بابے جو ہے یہ بابے سمجھ لے یا دادا سمجھ لے، یہ کریکٹر ایک ہی ہوتا ہے. وہ انہوں نے ایک وائز ان کو موقع پہ مشورہ دیا کہ جی آپ نے اس طرح کریں. تو میرے والد صاحب یہ کہتے تھے کہ ایسا بزرگ بٹھا ہی دے نا صرف، بلکہ سجا دیں تو اس کا آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے. بہت سارے ملازم جب ریٹائر بھی ہو گئے تو ان کو بٹھا لیتے تھے دفتر میں کہ یار تو بیٹھا رہا کر، تیری اپنی رونق ہے. تو خیر ان کی اپنی بھی زندگی اسی طرح. ہم نے پھر اب وہ ریٹائر تو ہونے کے لیے کام منظور نہیں کی انہوں نے ریٹائرمنٹ. تو یہ ہم اگر اچھا اس میں کیا ہے، آپ اگر اپنے بزرگوں کو عزت دیں گے تو آپ کے بچے بھی مجبور ہو جائیں گے کہ وہ آپ کو عزت دیں.
ادروائز جو آپ ان کے ساتھ کریں گے وہ آپ کے ساتھ اس سے زیادہ ہونا ہے, کم نہیں ہونا. تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے بھی ریٹائر ہونا ہے, آپ کے ساتھ بھی یہی وقت آئے گا. تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ کو برا کریں, ہمارے ساتھ بھی وہی ہونا. میں بیسیکلی اولڈ ہومز کو نہیں مانتا, یہ میری سوسائٹی میں تو نہیں ہونا چاہیے. یہاں پہ نہیں. لوگ اپنے بزرگوں کو چھوڑ جاتے ہیں اپنی بیویوں کی وجہ سے ہی. بیوی جس دن گھر پہ آئے اس کو پہلے یہ بتائے کہ ماں باپ جو ہے ان کی وجہ سے میں ہوں, ان کے بغیر میں کچھ نہیں. تم جا سکتی ہو گھر سے, یہ نہیں جا سکتے. مجھے لوگ پوچھا کرتے تھے کہ آپ کے والد آپ کے ساتھ رہتے, میرے گھر نہیں, میں ان کے ساتھ رہتا. زبردست. یہ گھر بھی انہوں نے بنایا ہے, یہ مجھے بھی انہوں نے پالا ہے, تو میں نے ان کے ساتھ رہنا, انہوں نے تو میرے ساتھ نہیں رہنا. بہت خوب. اور یہ جتنی دیر تک یہ آپ عزت نہیں دیں گے اتنی دیر تک ایسی عزت نہیں پائیں گے. اور بزرگوں کی وجہ کہ ہم آج تک یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. ادروائز بہت سارے لوگ دیکھے ہم نے, ہم سے زیادہ قابل بھی ہے, وہ نہیں پہنچ سکے. تو بزرگوں کو اولڈ ہوم کی بجائے اور ان کی خدمت کریں, ان کا حق ہے. انہوں نے آپ کی خدمت کی, آپ کو پالا ہے, آپ کچھ بھی نہیں تھے, انہوں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا, اور اب ان کی حق ہے کہ آپ ان کی خدمت کریں. مطلب جواب دیتے ہیں کئی لوگ کہ چھوٹو جی تانوں نہیں پتا, تو یہ چیز ہی میرا خیال ہے کہ ان کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے. بالکل ایسے کہ یار جب فیصلہ کبھی ہم سے اب کرواتے ہیں, اب آپ ہمیں کہتے ہیں کہ چھوٹو جی تانوں پتہ ہی نہیں, بالکل ایسے جو میں کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ رویہ جو ہے یہ تو بڑا, دیکھیے بزرگ بھی اب فلیکسیبل ہو گئے ہیں, وہ اتنے جو گمبھیر قسم کے ڈیسیجن نہیں لیتے, وہ کہتے چلو بیٹا جو کرنا ہے کر لے, صحیح ہے, جو رزلٹ نکلے گا وہ میں بھگت لوں گا, کوئی ایشو نہیں ہے. میں نے بہت سارے نوجوان لوگ دیکھے ہیں جو باہر سیٹل تھے, بڑا اچھا بزنس تھا ان کا, وہ اس لیے واپس آ گئے کہ ان کے بزرگ جو ہیں وہ بوڑھے ہو گئے تھے. انہوں نے کہا جی یہ میں اب واپس آ گیا ہوں خدمت کرنے کے لیے, میں نے اپنی جنت کمانی. میں اس چیز پہ فرم میرا بلیو ہے کہ اب اگر آپ کے والدین کا بڑھاپا اچھا ہوگا تو آپ کی جنت پکی ہے ہی ہے. پکی ہے. وہ کہتے ہیں بزرگوں کو ایک دفعہ مسکراہٹ سے دیکھا جائے تو کئی نمازوں کا درجہ ہے اس میں, تو وہ نمازیں چھوڑ دیں, وہ نیکی ہم چھوڑ دیں جو ہم نے مفت میں مل رہی ہیں. جو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ بزرگ بھی جو ہے نا وہ انہوں نے فلیکسیبل رکھا ہوا ہے خود کو, اور ہونا بھی چاہیے, کیونکہ اب ٹیکنالوجی بھی بدل گئی, وہ زمانہ بھی بدل گیا, حالات بھی بدل گئے. تو جدید جو دور میں جو نوجوان ہیں ان کے اوپر تھوڑا برڈن اپنی عمر میں ہی ڈال لیں, اپنے سامنے ہی ان کو دیکھ لیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. جیسے مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ میرا بیٹا جو شہریار ہے, جب وہ چھوٹا تھا تو میں اس سے انجوائے کرتا تھا. ٹھیک ہے. وہ غلطیاں کرتا تھا, ڈفرینٹ باتیں, غلط باتیں کرتا تھا, وہ بچہ تھا نا, اس کی میں وہ چیز انجوائے کرتا تھا. اور اسی طرح میں نے اپنے والد کی چیزیں بھی آخری ڈیٹ میں انجوائے کی ہیں. اچھا. انہوں نے کوئی نہ کوئی, جیسے 5000 کا نوٹ دیا تو انہوں نے کہنا یہ جعلی نوٹ ہے, عید مبارک والا نوٹ دے دیا. اچھا. اب میں اس کو انجوائے کرتا تھا کہ ان کو 5000 کا نوٹ کا نہیں پتا. ایک دن وہ مجھے گھر میں گیا, میری سسٹر تھی امریکہ میں, تو کسی نے کہا جی انٹرنیٹ کے تھرو آپ کی تصویر بھی ہو سکتی ہے, مل بھی سکتی. تو مجھے انہوں نے گھر میں گیا تو انہوں نے کہا یار میری ایک ملاقات کرانی ہے. میں نے کہا جی کس سے؟ انہوں نے کہا جی انٹرنیٹ سے. میں نے کہا جی انٹرنیٹ سے ملاقات کیسی ہوگی؟ کہتے وہ بڑا قابل چیز ہے, وہ میری بات کروا سکتا ہے وہاں پہ. اب یہ چیز انجوائے کرنے والی تھی کہ یار انٹرنیٹ سے ملاقات کرنی ہے, وہ کس طرح کرنی ہے. اب تو مجھے بھی نہیں پتا انٹرنیٹ کہاں بیٹھا ہوا ہے, مجھے تو یہ پتا میں موبائل کے تھرو سے کنیکٹ ہو جاتا ہوں. اب وہ کہیں جی اس تمہارے فون سے تمہاری بہن کا کنیکشن نہیں ملتا, میرے بھائی کے فون سے, میرے چچا کے فون سے اس کی بیٹی کا مل جاتا ہے, تو تمہارے فون میں کوئی غلطی ہے. ان کا تو ملتا ہے, ان کا آپس میں کنیکشن ہے. میں نے کہا جی وہ میری بہن جو ہے آپ کی بیٹی, ان کا فون بند ہے, انہوں نے انٹرنیٹ آن نہیں کیا, وہ اس وجہ سے نہیں مل رہا. کہتے نہیں ہے کچھ. اب یہ دیکھیں وہ سیکھنے کی صلاحیت وہاں پہ ختم ہو گئی ہوتی ہے. اب اس کو بھی اسی طرح انجوائے کریں جس طرح آپ اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی حماقتیں, چھوٹی چھوٹی حرکتیں انجوائے کرتے ہیں. جیسے میری بیٹی چھوٹے ہوتے کہتی تھی کہ جو گدھا ہے وہ بڑا ہو کے گھوڑا بن جاتا ہے. آج وہ ہم اسے کہتے ہیں, وہ اس پہ ہنستے.
اس نے کہا پاپا دیکھ لینا ویسا ہی ہے, یہ چھوٹا سا ہے تو گدھا ہے, وہ گھوڑے کی پوری شکل ہے, اس پہ کیا فرق ہے, وہ چھوٹا بڑے گی. اب یہ بھی چیز انجوائے کرنے والی ہے. بڑا ہوا تو گدھے کا گدھا ہی رہا. زبردست جی, یہ تو کمال کی آپ نے بات بتائی. اچھا یہ بچے اور بڑے جو اولڈ ایج میں جا کے ایک ہی طرح کے ہو جاتے ہیں, ایک ہی رویہ, سوچنے کا انداز. آپ بچوں کی چیزیں تو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, بڑوں کی نہیں کر رہے ہوتے. کر کے دیکھیں تو صحیح نا, ان کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگائے تو آپ کو ایسے اپنے بچے کے بچپن یاد آ جائے گا اور انجوائے کریں اس کو. اگر بچے کے ساتھ بچپن گزارا ہوا تو اگر گھوم پھر کے اپنا ٹائم پاس کیا ہوا ہے اور گھر میں ٹائم ہی نہیں دیا تو پھر کیا پتہ. نہیں وہ ضروری ہے جی. میرے 100 غلطی ہوں گی. میں 3 حصوں میں وقت کو بانٹ لیتا ہوں, ایک بزنس کے لیے, ایک پبلک ریلیشن کے لیے اور ایک فیملی کے لیے. تو اس کو 3 حصوں میں بانٹے, کبھی بھی پرابلم نہیں آئے گی. اور یہ شروع سے ہی ایسی روٹین ہے؟ شروع سے ہی جی. جب سے میں پریکٹیکل لائف میں ایون یہ ہوتا تھا کہ میں فیکٹری میں جب کام کرتا تھا تو لنچ میں گھر آ کے کرتا تھا. اچھا. وہ 1 گھنٹہ جو لنچ کا ہے وہ بھی میں گھر میں اسپینڈ کرتا تھا. ٹھیک ہے. اس وقت ٹریفک اتنی نہیں ہوتی تھی, 10 منٹ آنے میں 10 منٹ جانے میں اور 40 منٹ وہ بھی گھر پہ. تو اب میں نے سب سے جو آسان اور ضروری کام ہے ٹائم مینجمنٹ. میں نے زندگی میں کبھی نہیں کسی کو کہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں. ٹائم ہی ٹائم ہے, آپ بانٹے تو صحیح اس کو. وقت سے 5 منٹ پہلے اگر پہنچ جاتے آپ کسی بھی فنکشن پہ اور گھنٹے سے زیادہ نہ رہے تو ٹائم ہی ٹائم. ہم کیا کرتے ہیں, شادی پہ گئے ہیں, روٹی کا انتظار شروع کر دیا. ایسے ہی. اب شادی کی روٹی کھانے کا مطلب ہے بیماری. اس میں دیگی مسالے ایسے ڈلے ہوں گے جس سے آپ کو السر بھی ہو جائے گا, آپ کا بلڈ پریشر بھی ہائی ہو جائے گا, آپ کے اندر وہ ایک گھی کی ایک لیئر بھی جم جائے گی. وہ تو کھانا ہی نہیں چاہیے. کھانا گھر سے کھا کے جائیں, گھنٹہ حاضری لگوائیں, واپس آ جائیں. اصل تو ملاقات ہی ہے نا. ملاقات ہے, آپ کی حاضری امپورٹنٹ کرنی تو ملاقات ہے. اچھا, اس کے اندر ہی ایک جو چیز میرے ذہن میں آ گئی, کیونکہ آج کل کافی جو ہے نا وہ دوست وغیرہ بھی پوچھتے ہیں یار آپ مینیج کیسے کرتے ہیں, صبح جاتے ہیں اور بڑا ایک ارلی آپ کا جو ہے نا وہ دن سٹارٹ ہوتا ہے. تو وہ میرا تو خیر ایک وہ ہے جو بھی, تو آپ ذرا بتا دیں نا کہ آپ کو شروع سے ایک عادت ہے صبح جلدی اٹھنے کی اور رات کو جلدی سونے کی. فجر کی نماز تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم پڑھتے ہیں, بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں, مگر 15-20 سال سے میں فجر کی اذان سنتا ہوں. ماشاءاللہ. میں یوزلی تو ہوتا نا کوئی الارم لگا لیا, میں پوری اذان اور کئی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ سنتا ہوں. اس کے بعد نماز پڑھی, اس کے بعد ٹائم ہی ٹائم ہے. فجر پڑھنے کے بعد سوئے مت. اصل یہ کی ہے, دس از دا کی. ہم لوگ کیونکہ رات کو لیٹ سوتے ہیں, فجر پڑھ کے پھر سو جاتے ہیں. اگر آپ سوئیں گے نہیں تو اگلے دن آپ کو نیند رات کو 9 بجے کے بعد آپ کھڑے نہیں ہو سکتے, آپ گر جائیں گے. کوچ میں بیٹھے بیٹھے بندہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک دن آپ نے صرف کوشش کرنی ہے کہ فجر پڑھ کے میں کام شروع کر دوں. آدھا کام آپ کا زندگی کا انٹرنیٹ پہ ہے, بینک بھی کھلے ہیں فجر کے بعد. انٹرنیٹ, جب آپ انٹرنیٹ بینکنگ کر رہے ہیں تو ہر چیز کھلی ہے, بل بھی پے کر سکتے ہیں, سارا کچھ, گروسری بھی کر سکتے ہیں, ہر چیز. مارکیٹ, انٹرنیشنل مارکیٹ تو اوپن ہی ہے, کیونکہ وہ ذرا چائنا والے تو صبح صبح آگے بیٹھے ہوتے ہیں. 3 بجے چائنا والے تو محل میں سوتے نہیں, ان کا کیونکہ وہ ہمارے سے وہ ٹائم کا ڈفرینس ہے. میں نے تو رات کے 12 بجے بھی اگر ان کو ایک انکوائری بھیجی ہے تو 12:10 میں جواب آ جاتا ہے. ایسے ہی. وہ بعد میں نے اسٹڈی کیا کہ وہ راؤنڈ دی کلاک کام کرتے ہیں اور 3 شفٹوں میں کرتے ہیں یا 2 شفٹوں میں کرتے ہیں. تو وہ ان کے لیے کام ہی ہے. زبردست. ہم نے قائد اعظم کی بات انہوں نے سن لی, قائد اعظم کی انہوں نے سن لی, اسی نہیں سن سکے. لو جی, قائد اعظم, اور یہ بالکل صحیح بات ہے, کیونکہ ان کا جو ہے نا وہ فیکٹریوں میں ہم جاتے ہیں تو وہ میاں بیوی دونوں کٹھے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ بڑا انہوں نے, کیونکہ ہر بندہ ہی کام کر رہا ہے, چاہے خاتون ہے چاہے کوئی مرد ہے. سیلز پہ آپ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو وہ لیڈیز جو ہیں وہ ساری پوری مارکیٹیں بھری پڑی ہیں. ہمارے یہاں پہ تو جو یہ 52% ہے یہ خواتین والا معاملہ, تو یہ ایک قسم کی لائبلٹی بنی ہوئی ہے سوسائٹی کے اوپر. خواتین کو بھی کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے, ماحول ویسا ہونا چاہیے تاکہ وہ بھی نکلیں اور مل جل کے جو ہے مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں. مگر شرط یہ ہے کہ یہاں پہ ماحول اس طرح کا وہ بھی بنایا جائے. اور جو ہماری بھی میں سمجھتا ہوں یہ بھی مس کنسیپٹ ہے کہ ہماری عورتیں فارغ ہیں, وہ کام نہیں کرتی. اس پہ ہم ڈیبیٹ بھی کریں گے, اس پہ پروگرام بھی پورا کریں گے. یہ ضرور کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہماری سوسائٹی کے لیے یہ بڑا ایک اہم پروگرام ہوگا اور کافی کچھ لوگوں کے جو کانسیپٹس ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے. بات ہو رہی تھی, چاہے دیکھیں جی آپ ٹروتھ کمیشن بنائیں,
چاہے آپ ان کو دیکھیں سویڈن میں ان کی پرائم منسٹر نے جو رویہ اختیار کیا بڑا ایک ان کا ایک اچھا اپنے حساب سے بڑا زبردست جیسچر تھا. چاہے ان کی اب صفائی دیکھ لیں, چاہے اب بزرگوں کی ہم نے بات کی ہے کہ ان کو ہم نے کس طرح سے عزت اور رسپیکٹ دینی ہے اور کس طرح سے ہم نے انجوائے کرنا ہے, چاہے ہم ٹائم مینجمنٹ کی بات کر رہے تھے اس کو ہم دیکھ لیں. ساری چیزوں میں آپ کی نیت ہونی چاہیے. جب آپ کی نیت ہوگی کرنے کی تو آپ کر لیں گے. آپ کا جو عمل ہوتا ہے وہ بیسیکلی ڈیپینڈ ہی آپ کی نیت پہ کرتا ہے. انما الاعمال بالنیات. تو یہ چیز آپ اپنی جو ہے نا وہ ذہن میں رکھیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. کل آپ کی خدمت میں دوبارہ بشرط زندگی حاضر ہوں گے. اپنے عزیز و اقارب کا گرد و نواح میں سب کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.